اور بہت پیار سے سنیں میرے دوستوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے. بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے. اچھا، یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا، اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے، صرف 2-3 روٹیاں باقی ہیں. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے، اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا، توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے، وہ فرائی پین ہوتا ہے، وہ زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے، اس کو صرف تنور پہ رکھنا، توے پر رکھنا ہے. اچھا، ہمارے نبی آئے. اچھا، میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ میرے پیاروں، معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے، کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں. کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالائق باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں، یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے. دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں؟ اشرف کو سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ. بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا؟ تو سن رہے. ہاں، میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی. ابھی تک یہ سو رہا، جھٹکے مار کے سو رہا. یہاں میاں بیوی کی بات ہے، دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت مانا سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ عائشہ، اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. بتاؤ، کوئی بیوی سے ایسی محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی، میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولوی صاحب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی، کہیں گے ہاں جا بہت ہو گیا. ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا، کیا محبت کی باتیں کرتا، جائے گا.
इसे बहुत सोच समझ के, लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है? देखो हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी, कितनी रोटी बाकी है? देखो हमारे नबी आकर पूछते, आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बताओ? और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब, तेरे बाप का खाता हूँ, मैं भी कमा धमा के आया हूँ, थक के आया हूँ, रोजी कमाने जाता हूँ, मजाक करने नहीं जाता हूँ। बोले होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोले होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम? कितनी बेतकल्लुफी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना ज़रूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका लें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए, और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकल कर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई बोलो साथ में? हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था, वो हजरत आयशा ने यूं लिया, और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा। देखा तो वैसी की वैसी, सफेद की सफेद, फिर इधर पलटा, फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न गलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। हमारे नबी ने फरमाया, तो हज़रत आयशा ने पूछा लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते पूरा पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो, हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए, और हजरत जिब्राइल आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए, कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया रोटी पक नहीं है, कब से रखा है वही सफेद की सफेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा, हम सारे फरिश्ते भी बैठ जाएंगे, मगर ये 3 रोटी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल लेकिन वजह क्या? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम इस रोटी पर आपका मुबारक हाथ लग गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मोहब्बत के साथ मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ जहां आपका हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता है। आपका मुबारक हाथ मोहब्बत के साथ रोटियों पर लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अल्लाह रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटियों पे लगता है दुनिया की आग उस पर हराम होती है। अगर की शरीयत हमको लग जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पे हराम हो जाएगा। मेरे प्यारो, लेकिन मोहब्बत करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? पहली बात ला इलाहा
دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ؟ اچھا ایک بات اور بھی بتا دو, 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے, اتنا پاور ہے. آپ ایک مرتبہ درود پڑھو, فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاج پور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا, جہاں نبی کا روضہ مبارکہ, اللہ کے رسول وہ تاج پور والا, یہ نام ہے, یہ اس کے خاندان کا نام ہے, یہ انہوں نے, وہاں کی ماں ہے, وہاں کی بہن ہے, یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے, میں نے قبول کر لیا, جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں. کس کے ساتھ درود پڑھیں؟ محبت کے ساتھ. اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے, بس ایسا ہی بغیر محبت کے, نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے. فرشتہ آتا ہے, درود پاک لیتا ہے, لیکن اللہ کو کہتا ہے اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا. اللہ فرماتے تاج پور کے باہر بھی مت لے جانا, یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا, وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, سب سنیں گے نا انشاءاللہ, پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ, آخری بات پر. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے نبی معراج پر گئے, یعنی بولو گئے, آواز نہیں آ رہی, بولو گئے. 7 آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. یعنی بولو نا, 7 آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں میں جنت کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. جنت النعیم کو پار کیا, سبحان اللہ. جنت عدن کو پار کیا, سبحان اللہ. جنت خلد کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. اور جنت ماوا کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا, ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا, ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا. ہمارے نبی بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے. ایک جگہ آئی, اللہ نے کہا آؤ میرا عرش, تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں, آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. ہمارے نبی سب کے اوپر, بولو ہمارے نبی آسمانوں کے اوپر, جنتوں کے اوپر, سدرہ کے اوپر, انسانوں کے اوپر, جناتوں کے اوپر, چرندوں کے اوپر, درندوں کے اوپر, سمندر کے اوپر, زمین کے اوپر, اللہ کے پاس. بولو اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے, اپنے پاس بلائے, کیوں تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا, سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے. سب غلام ہے اور محمد سب کے, زمین, درخت, پتھر سب غلام ہیں. ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہاتھ اٹھا کر کے برابر بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. بلکہ تاج پور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے تھے, کرتے, آواز نہیں آ رہی, کرتے, اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا. دیکھو آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا, اوہو میں تو کھا کر آیا. وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی, اتنے کاجو میرے کو کھلایا, اللہ برکت دے. بولو آمین, بولو آمین. آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, محبت سچی ہونا چاہیے. بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے, میرے جیسا ہوگا مولانا, کسی کے یہاں, بولو کہاں گیا کھانے کے لیے؟ اشرف آج تو نے جو کھایا ہے واہ, انسانوں میں نہیں کھائے کھایا ہے بھائی. اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں, اشرف اللہ تو نے بہت کم کھایا. ہاں ہاں تھوڑا کم رہ گیا. اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی؟ وہ پیٹ کے کوئی طبیلہ ہے,
यानी मैंने इसको देखा मौलवी सौरभ 3 मरतबा इसने पूरी प्लेट चावल से भरा, फिर हमारे शाहनवाज ने 2 मरतबा और भरा। अल्लाह का बंदा कौन सा पेट और एक मौलाना थे खाना खाने के, देखो मैं बता रहा हूँ मोहब्बत असली और नकली। एक मौलाना खाना खाने के लिए चले गए, अच्छा मौलाना ने बराबर पेट भर के खाना खाया, जैसा अभी मैंने पेट भर के खाना खाया, सबने पेट भर के खाना खाया। मौलाना ने क्या किया, जैसे खाना खा लिया मौलाना ने पूछा भाई खाना किसने बनाया? अब जाहिर बात है जो सामने खड़ा उसने तो बनाया नहीं, किसने बनाया? अरे बोलो ना, उसकी बीवी ने बनाई। क्यों आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है बीवी ने खाना बनाई, लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे, मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना, अरे तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? राजकोट की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मरतबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? तो वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का, सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोलेंगे हाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अब वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया सीधे इसके सर पे लगा, हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा, कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इनसे आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहाँ मदीना, बोलो सुभान अल्लाह, वहाँ सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह, 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आपको बुझाएंगे इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा, दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहाँ से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज उसमें इतना बड़ा पावर है, बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल,
بہت ساری عادتیں. اور کوئی اگر اب جیسا میرے جیسا قاری صاحب آیا, مولانا آیا, بیان کیا, کہے گا مولانا تو بیان کر کے چلا گیا, کیا مولانا کے بیان کرنے سے میری سگریٹ بند ہو جائے گی؟ کیا میرا تمباکو بند ہو جائے گا؟ ارے عادت ہے, 20 سال سے کھا رہا ہوں, اتنے لوگوں کو کینسر میں دیکھ رہا ہوں, پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا. کیا مولانا کے بولنے سے سب بند ہو جائے گا؟ نہ میرے پیاروں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, جس کو بھی گندی عادت چھوڑنا ہو, چاہے موبائل پر گندی عادت ہو, چاہے زنا کی عادت ہو, چاہے آنکھوں کے غلط استعمال کی عادت ہو, بیڑی کی عادت ہو, سگریٹ کی عادت ہو, تمباکو کی عادت ہو, گٹکے کی عادت ہو, ایک کام کرنا ہے. بولو کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. اور یہ گناہ چھوٹ جائے گا. آپ کہیں گے کیسا چھوٹے گا؟ میں نہیں کہتا بھائی, میں کہوں تو غلط ہوگا. اللہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتے ہیں, 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے, میرا بندہ گناہ کی عادت ہو گئی ہے, تو چھوڑنے کی فکر مت کر, تو 5 وقت کی نماز پڑھ, میں آٹومیٹک تیرے گناہ کو چھوڑا دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی نماز پابندی سے پڑھے گا نا, پھر ایک دن آئے گا وہ گٹکے کا پیکٹ ہوگا, تمباکو کا, دوست کہے گا لے, کہے گا نا ہٹا دے. ارے کہے گا تو 20 سال سے کھاتا ہے, کیا ہٹا دے؟ کہا معلوم نہیں, میرے کو اس سے نفرت ہو گئی. وہ غیب سے آواز آئے گی, تیری نمازوں نے تیرے گندی عادتوں کو چھڑا دیا ہے. اور یہ چھڑانے والا کون ہے؟ اور لکھا کہاں پہ ہے؟ غلط ہوگا نہیں, بولو غلط ہوگا. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1, اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ, میری بندی نمازی بن جا. اللہ فرماتے تیری سارے گناہوں کو چھڑانے والا میں رب اللہ. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات, بھائی روزی میں پریشان ہم لوگ, ہاں بولو, سب روزی میں پریشان. جو ہائی لیول والا ہے نا وہ بھی پریشان. پہلے بلڈنگ کا دھندا بہت چلتا تھا, کنسٹرکشن کا, اب نہیں چلتا. درمیان والا دکان والا بھی کہتا میری دکان لاک ڈاؤن کے بعد نہیں چلتی, اور بیچارہ خرید تو ابھی بھی روتا ہے کہ میرے گھر میں اناج نہیں ہے. میرے پیاروں, کیوں کسی کے سامنے رونا؟ اللہ نے 16ویں پارے میں فرمایا, ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو, ساتھ میں بولو کون؟ تو, تیری پوری فیملی, یعنی تیری بیوی, بچے, ماں باپ جو تیرے گھر میں رہتے, اللہ فرماتے تیرے پورے گھر کو نمازی بنا دے. اب روزی کی فکر مت کرنا, اللہ کہتے روزی میں خود تیرے دروازے پر پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ تو جم جا, تیرے گھر والوں کو نماز میں جما دے. اب روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. اور میرے دوست ایک آخری سوال پوچھو, کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی, جنت میں جانا. 29, بس ہاتھ نیچے رکھو. 29ویں پارے میں جاؤ. جو 29ویں پارے میں اللہ نے جہنم کی دھمکی بتائی, اسی 29ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں, تم زمین پہ نماز پڑھتے رہو گے, میں آسمانوں پہ تمہارے جنت کے فیصلے کرتا رہوں گا. تو میرے پیاروں, نماز کی پابندی کریں گے بولے انشاءاللہ. آج میں تاج پور سے جا رہا ہوں, 3 باتیں دے کر جا رہا ہوں, جس میں سب سے پہلے بولو لا الہ, اللہ کا ذکر کرنا. کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2, 100 مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3, 5 وقت نماز کی پابندی کرنا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہاں ایک بات, بیٹھو بیٹھو, ایک منٹ. ہاں ایک سوال پوچھو, پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ مال پیسہ, ہاں یا نہیں؟ مولی سوراب شروع سے پریشان ہوں, ایسا لگتا سب کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں. ارے بولو نا, پیسہ چاہیے؟ حلال حلال کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے. سب کو چاہیے نا. ایک درود شریف, ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول, بہت حالات ہیں, نہ کھانے کا گھر میں,
بہت پریشان ہوں, بیوی بھی پریشان ہے, بچے بھی پریشان ہیں. ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا. بولو ہمارے نبی نے پیسہ, ہمارے نبی نے کہا درود پڑھو. کچھ دن کے بعد حضرت ابو سعید کے پاس اتنا پیسہ, اتنا پیسہ, اتنا پیسہ, لکھا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں نام آ گیا. تو ہمارے نبی صاحب نے پوچھا ابو سعید اتنا پیسہ, کہا آپ نے تو درود دیا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑے گا, بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا. کس کو چاہیے وہ درود شریف؟ معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا, تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے, لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت. میں نے کہا بہت. سمجھ گئے بھائی, جتنا درود پڑے گا اتنا ملے گا. اچھا ایک تو میرے کو ملا, کہتا ہے مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا. میں نے کہا میں نے نہیں دیا, میرے نبی نے دیا. بولو صلی اللہ ہو. کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا. میں نے کہا بڑھ جائے گا, نبی نے فرمایا. ہاں مولانا 5 سال سے پڑھتا اور قرضے میں ڈوب گیا.